سلیم ساپی NNI سے یعنی نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل سے آج جیو نیوز جرگہ تک کیسے پہنچ گئے اور یہ کس وجہ سے عمران خان کے اتنے خلاف تھے، یا مطلب کس وجہ سے یہ ہوئی؟ تو یہ پیدا ہوا ملاگوری میں، کیونکہ قبائلی اضلاع سے اس کا تعلق ہے۔ ڈسٹرکٹ مردان کے قریب ایک علاقہ ہے اور قبیلی کے لحاظ سے اس کا تعلق بنتے ہیں مومن سے، اور لیکن یہ شروع میں اسلامی طلبہ تنظیم کے صدر تھے اور بعد میں یہ چلا گیا افغانستان میں۔ وہاں پر جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت تھی تو انہوں نے ڈاکٹر نجیب کی حکومت کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، اور 2 مرتبہ یہ افغانستان میں ایک حادثے سے بھی بچ گیا، لیکن پھر 2 مرتبہ افغانستان میں گرفتار بھی ہوئی، اور کچھ سیاسی لوگوں نے اور اسی طرح اور لوگوں نے کوشش کی ان کی آزاد کرانے میں، لیکن شروع میں اس کے خاندان سلیم ساپی کی بہت خلاف تھا کہ آپ صحافی مت بنو، خاص کر اس کا بڑا بھائی نوروز، لیکن بعد میں وہ جو ہے اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف، جب جنرل مشرف کی حکومت دی تو انہوں نے مختلف کالم بھی لکھے ان کے خلاف، لیکن اس کا جو پہلا شروعات تھا وہ NNI سے تھا، کیونکہ اس کی پہلی تنخواہ 10,000 تھی، اور پشاور اور اسی طرح اس کے چیف بھی مردان کے بن گئے۔ لیکن جب 2001 اور اسی طرح 2008 تک انہوں نے مختلف ڈیلی مشرق میں آج اور اسی طرح جنگ وغیرہ ان کے ساتھ کام کیا اور مختلف کالم وغیرہ لکھتی تھی، اور بعد 2008-9 کے بعد انہوں نے جیو جوائن کیا۔ بقول وہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہلے بار ٹی وی پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا تو مجھے کس چیز کا علم بھی نہیں تھا، لیکن یہ عمران خان کے اتنے خلاف کس وجہ سے ہوئی؟ وہ 2011 اور 12 میں بقول سلیم ساپی کہ میں نے بار بار اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا کہ آپ جو ہے عمران خان کو جو ہے ایک مصنوعی لیڈر مت بنایا کریں، اور اسٹیبلشمنٹ اس زور پر تھے کہ نہیں، یہ تو ان کے ڈاکومنٹری تھی، لیکن وہ 2 باتیں جو زیادہ تر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے پریشان کن بھی ہے اور میں پریشان بھی ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ آپ کو گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہیں گے اور اس کا جواب آپ کیسے دینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ لوگ جو مجھے گالی جو بھی دے رہا ہے تو یہ ان کی تربیت کا عکاسی ہے، لیکن خاص طور پر وہ بات جو وہ گالی جو میرے ماں کو پڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو جب لوگ اس کو گالی دے رہا ہے تو میرے لیے پریشان کن نہیں، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس آدمی تک کیسے پہنچوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھار اس سے بھی پریشانی ہوتا ہے کہ یہ جو میرے کنٹرول جذبات جو بھی ہے اس پر مجھے قابو نہیں ہے، تو جو بھی فیصلہ کرتا ہوں وہ سخت کرتا ہوں، بعد میں اس پر خفا بھی ہو جاتا ہوں، لیکن فیصلہ وقت کے مطابق کرتا ہوں اور آگے جاتا ہوں۔